میں حدیث موجود حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرنے والے ہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے پاک نبی اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے پیارے نبی ذرا سر کو اٹھاؤ نا، لیس ھذا یوم رکوع ولا سجود، آج کا دن رکوع کرنے کا دن تو نہیں، آج کا دن سجدے کرنے کا دن تو نہیں، اے میرے پروردگار نہ رکوع کرنے کا دن ہے نہ سجدے کرنے کا دن ہے، تو پھر کس بات کا دن ہے؟ گویا میرے پروردگار نے بتا دیا آج قیامت کا دن میرے نبی کی شانیں دکھانے کا دن ہے، آج تو عظمت مصطفیٰ کے ٹنکے بجوانے کا دن ہے۔ اللہ فرمائے گا اے جبریل میرے نبی کو ساتھ لے جاؤ، میرے نبی کے وہ امتی جو جہنم میں ہیں، میرے نبی کے وہ غلام جو جہنم میں ہیں، سزا یافتہ مجرم جو جہنم میں موجود ہیں، اے جبریل میرے نبی کی ان سے ملاقات کرواؤ۔ حضور چل پڑیں گے، حضرت جبریل ساتھ ہے، میرے نبی جہنم کی طرف جا رہے، حضرت مالک سامنے سے آ جائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ این ترید ہو، یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ مکان تو آپ کے قابل نہیں، یہ جگہ تو آپ کے لائق نہیں، یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ میرے نبی ایک جملہ فرمائیں گے، او آخر تک ہر بندہ بولے، پوری توجہ سے حدیث کا یہ جملہ سنو، میرے کریم فرمائیں گے اے مالک ما فعلت ودیعتی عندک، جلدی جلدی بتاؤ میری امت کا کیا حال ہے، جلدی جلدی بتاؤ میرے امتی کس حال میں ہے، میری امانت کس حال میں؟ حضرت مالک سمجھ جائیں گے حضور امت کے بارے میں پوچھ رہے، دروازہ کھل جائے گا، میرے نبی قریب آئیں گے، جہنم کے بالکل قریب جائیں گے، فلما اشرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جہنم کے بالکل قریب جائے گا، جہنم کی آگ کے سامنے میرے نبی کا چہرہ آئے گا، جملہ حدیث کا بڑا قابل غور، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خمدت النار خمدت النار خمدت النار، میرے نبی کے چہرے کے نور کی برکت سے جہنم کی جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جہنم کی جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایسے بریلی کا تاجدار بولے اونچی سبحان اللہ، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سید ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جہنم کی جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے، میرے کریم نبی کریم تشریف لے آئے، فلم تحرکہم اعظاما لہ، میرے نبی کی عزت کے لیے، میرے نبی کی تعظیم کے لیے، میرے نبی کے ادب کے لیے، جہنم کی آگ حضور کے سامنے حضور کے غلاموں کو چلانا چھوڑ دے گی، حضور کے سامنے نہیں جائے گی، وَيَقُولُ الشَّيْخُ لِلشَّابِ، جہنم کے اندر سے تو کوڑا بولے اور بول کے کہے گا جوانوں سے، او جوانوں آج آپ کو کیا ہوا، یہ جلاتی کیوں نہیں؟ وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِلْمَرْأَةِ، ایک عورت دوسری عورت کو پکارے گی اور پکار کے کہے گی آج آپ کو کیا ہوا، یہ جلاتی کیوں نہیں، یہ تکلیف کیوں نہیں پہنچاتی، یہ ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ وَيَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو اٹھائیں گے، سامنے چمکتا ہوا چہرہ میرے نبی کا نظر آئے گا، حضور کا چہرہ دیکھیں گے، کوئی کہے گا ہاذا جبریل وتانا، شاید حضرت جبریل آئے ہیں، اللہ کا کوئی پیغام لائے، پھر کوئی کہے گا نہیں نہیں غور تو کرو، یہ
پکار کے عرض کریں گے من انت الذی من علینا بکا، او سونی صورت والے ذرا نام تو بتاؤ، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اپنا تعارف تو کرواؤ۔ میرے نبی وہاں سے بولیں گے ایمانوں جھوٹ جاؤ، حدیث کا جملہ سنو، میرے نبی فرمائیں گے انا نبیکم، میں کوئی غیر نہیں، تمہارا اپنا رسول ہوں، میں تمہارا اپنا رسول ہوں۔ اور پھر میرے کریم نبی فرمائیں گے لم انسکم، او میرے غلاموں میں ابھی تک تمہیں بھولا تو نہیں، میں ابھی تک تمہیں بھولا تو نہیں، او نبی کریم کی سنت کو بھولنے والوں، حضور کی شریعت کو بھول جانے والوں، حضور کی شریعت پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینے والوں، نمازوں کو بوجھ سمجھنے والوں، قرض سمجھنے والوں، زکوٰۃ کو قرضہ سمجھنے والوں، میرے نبی کی شریعت کے مذاق اڑانے والوں، حضور کی سنتوں کا مذاق اڑانے والوں، ذرا غور تو کرو، ہم تو بھول گئے حضور کی سنت کو، ہم تو بھول گئے حضور کی شریعت کو، ہم تو بھول گئے حضور کے طریقے کو، حضور کے قرآن کو، حضور کے فرمان کو، ہم تو بھول گئے، لیکن آمنہ کا لال قیامت کے دن بھی نہیں بھولے گا۔ حضور فرمائیں گے لم انسکم، میں تمہیں ابھی تک نہیں بھولا۔ اور آخری جملہ حدیث کا میرے نبی فرمائیں گے اليوم اشفع لکم، اليوم اشفع لکم، اس کا مفہوم یہ ہو میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج ہی شفاعت بھی فرماؤں گا، آج ہی جہنم سے بھی نکالوں گا،